السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اے ٹی وی انفرٹینمنٹ۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ آپ کو انفارمیشن دینے جا رہے ہیں وہ ہے ہو از جنرل فیصل نصیر۔ ناظرین، آج کل اس بات کی بہت چرچا ہے، یہ بات زبان زد عام ہے، اور جو آج کل کے حالات و واقعات چل رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو چرچا ہو رہی ہے وہ جس نام پہ ہو رہی ہے وہ ہے میجر جنرل فیصل نصیر۔ ناؤ ہو از میجر جنرل فیصل نصیر؟ ناظرین، یہ نام تحریک انصاف کی طرف سے بہت زیادہ سامنے آیا ہے جب سے اعظم سواتی، شہباز گل، ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اور ان کے اوپر مبینہ تشدد کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ اس کے بعد سے تحریک انصاف کی طرف سے مستقل یہ نام متواتر لیا جا رہا ہے۔ ناظرین، میجر جنرل فیصل نصیر جو ہیں وہ اس وقت ڈی جی سی کے عہدے پر فائز ہیں۔ یہ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ کا ہیڈ کا عہدہ ہے۔ جو ڈی جی سی ہیں وہ آئی ایس آئی میں جو سیاسی ونگ ہے آئی ایس آئی کا، اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو تمام افواہیں گردش کر رہی ہیں میجر جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے، وہ اس میں جو مبینہ طور پر عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس میں بھی ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ، شہباز شریف کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے باقاعدہ ان کو ایف آئی آر کے اندر نامینیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صحافی، مقتول صحافی ارشد شریف کے قتل کے اوپر بھی مبینہ طور پر میجر جنرل فیصل نصیر کے اوپر شک ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو آخر یہ کیا معاملات ہیں اور ان کی کڑیاں کہاں سے ملتی ہیں؟ آپ کو تھوڑا جنرل فیصل نصیر کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر یہ سب الزامات اور ان کی کیا کڑیاں ہیں۔ ناظرین، ایک میجر ہیں پاکستانی آرمی کے ریٹائرڈ عدیل راجہ، جو کہ آج کل لندن میں مقیم ہے اور پاکستان سے وہ جا چکے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ مختلف طرح کی دھمکیاں ان کو ملی، لائف تھریٹ کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کے لندن چلے گئے۔ بقول ان کے انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں یہ ساری تفصیل بتائی ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر جو ہیں وہ ان کا جو کیریئر سٹارٹ ہوا، تو سٹارٹ سے ہی وہ اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں ہی آئی ایس آئی کے پولیٹیکل ونگ میں چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں اور بہت کم لوگ پبلک میں ان کی تصاویر بہت کم ہے۔ اور اس وقت جو سوشل میڈیا پہ اور مختلف میڈیا پہ ان کی تصاویر گردش کر رہی ہیں وہ ساری فیک ہیں۔ جنرل فیصل نصیر کی کوئی ایسی اوریجنل تصویر جو ہے وہ نہ کبھی سوشل میڈیا پہ آئی ہے اور نہ کبھی پبلک میں ان کا کوئی امیج اس طرح کا آیا ہے۔ جنرل فیصل نصیر جو ہیں وہ اپنی جو تعیناتی ہے ان کی، وہ بیسیکلی کراچی میں رہی ہے بہت عرصہ، جہاں وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں اور ایم کیو ایم لندن کے ساتھ بھی ڈیل کرتے رہے ہیں۔ یہ بات بڑی قابل ذکر ہے، کیونکہ اور جب ارشد شریف کے جو قتل ہوا کینیا میں، ان میں یہ بات بڑی ایک الارمنگ اور بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشد شریف کے جو میزبان تھے کینیا کے اندر، دو بھائی ہیں، ان دونوں بھائیوں کا جو تعلق ہے وہ کراچی سے ہے، اور یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو دونوں میں ان کا تعلق نہ صرف کراچی سے ہے بلکہ ان کے تانے بانے ایم کیو ایم لندن کے گروہ سے بھی ملتے ہیں۔ تو بادی نظر میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید مبینہ طور پہ میجر جنرل فیصل نصیر کی طرف سے ایم کیو ایم لندن کو یہ سپاری دی گئی کہ آپ جو ہے وہ ارشد شریف کو قتل کریں، اور اسی طرح جو عمران خان پہ مبینہ طور پہ حملہ ہوا ہے اس میں بھی شک یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کے تانے بانے جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن سے ملتے ہیں۔ تو اس وقت یہ بڑی گمبھیر صورت حال ہے جس کے اندر مختلف قسم کی پیچیدہ کڑیاں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں، اور جنرل فیصل نصیر کا نام اس لیے بار بار آ رہا ہے کیونکہ اس وقت وہ جس عہدے پر تعینات ہیں، ظاہری طور پر جو سامنے آ رہا ہے کہ تحریک انصاف ان کے نشانے کے اوپر ہے۔ اس کی جو بھی وجہ ہے وہ پاکستان کا جو سیاسی پس منظر ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اس سیاسی پس منظر میں ان کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بنیادی طور پہ بہت سخت گیر قسم کے افسر تصور کیے جاتے ہیں، اور ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے مبینہ طور پر وہ یہی ہے کہ اپنے تحریک انصاف کو ہر صورت دبانا ہے اور مختلف طریقوں سے، اور یہ کام انہوں نے ظاہری طور پہ تو جو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس میں مختلف صحافیوں کو جیسے پہلے گرفتار بھی کیا گیا، جن میں عمران ریاض سر فہرست ہیں، چودھری غلام حسین ہیں،
اسی طرح جو مختلف صحافی ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ بھی اسی تشدد اور انہی گرفتاریوں کی وجہ سے چھوڑ کے جا چکے، جن میں صابر شاکر سر فہرست ہیں۔ بول نیوز کے اینکر جمیل فاروقی کو بھی انہی دھمکیوں اور ہراست کا سامنا رہا ہے۔ تو اس سارے پس منظر میں تحریک انصاف کا جو مستقل طور پہ بیانیہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر ان سب واقعات کے پیچھے ہیں۔ یہ جو پس منظر ہم نے آپ کو بتایا ہے میجر جنرل فیصل نصیر کا، اس کے بعد یہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ ان سب واقعات کے پیچھے کون ہے، اور آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور آنے والے دنوں میں سیاست میں کیا ہونے والا ہے، یہ سب سمجھنا بھی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تو مختصر سا تعارف تھا جنرل فیصل نصیر کا۔ مختلف طرح کی ویڈیوز اور انفارمیشن کے لیے اسٹے ٹیون ٹو ATV انفرٹینمنٹ اینڈ پلیز سبسکرائب۔ تھینک یو سو مچ۔